اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی المعروف والمنکر جی وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھے آئیے کون معروف ہیں محفوظ اور شاذ محفوظ اور شاذ اب معروف اور منکر اگر واقعہ ہو مخالفت باوجود ضعف کے صحیح کے جو مخالف ہے نا جی صحیح اور حسن کے جو مخالف ہے وہ ضعیف بھی ہے جی تو اب جو راجح ہے اس کو معروف کہتے ہیں جو اس کا مقابل ہے اس کو منکر کہتے ہیں کیا کہ جی اگر واقع ہو مخالفت باوجود ضعف کے تو جو راجح ہے اس کو معروف کہتے ہیں اور جو اس کا مقابل ہے اس کو منکر کہتے ہیں عاشب ہے کو تیرے پلے یا میرے پلے پوے معدوف جی یعنی مخالفت حدیث قوی کی کس کے ساتھ ضعیف کے ساتھ حدیث ضعیف آ گئی مخالف کس کے حدیث قوی کے قوی کے تو اب کس طرح بائیں طور کے راوی جو مخالف ہے نا وہ راوی ضعیف ہے اپنے حافظے کے سوء کی وجہ سے اپنی جہالت کی وجہ سے یا اس کی مثل بس سنیں تو اب جو مد مقابل ہے حدیث قوی اس کو کیا کہیں گے معروف اور یہ جو ہے اس کو کیا کہیں گے منکر اچھا جی کیا شاذ ضعیف ہے یا کہ نہیں وہ پیچھے کیونکہ شاذ میں تو راوی صحیح ہوتا ہے سیکا ہوتا ہے فقہ ہوتا ہے جزمی بات یہ ہے کہ شاذ اور منکر دونوں ضعیف ہے لیکن صرف فرق یہ ہے کہ شاذ راوی اس کا کبھی ہوتا ہے مقبول اور منکر راوی اس کا ضعیف ہوتا ہے اتنا سمجھے ہی اگے ویخ المعروف المعروف معروف وہ حدیث ہے کہ روایت کرے اس کو قوی جو مخالف ہو کس کے اور منکر وہ حدیث ہے کہ روایت کرے اس کو جو مخالف ہو قوی کے اور بول دیتے ہیں کثیر من المتقدمین منکر کس پر فرد پر اگرچہ راوی اس کا ثقہ ہو تو اس طرح میں یہ مختلف اصطلاحیں چلتی رہتی ہیں سمجھے ہی معروف اور منکر اور اگر واقعہ ہو مخالفت مخالفت حدیث قوی کی معدیف و شرح عاشر نمبر 1 کو وہ جوڑنے اگر واقعہ ہو مخالفت کس کی حدیث قوی کی ضعیف کے ضعف کے ساتھ تو پس راجے کہا جاتا ہے اس کو معروف اور اس کے مقابل کو اور اس کا مقابل کہا جاتا ہے اس کو المنکر جی معروف اور منکر اور اگر واقع ہو مخالفت ضعف کے ساتھ تو پس راجح کہا جاتا ہے اس کو معروف اور اس کا مقابل کہا جاتا ہے اس کو منکر جی قالوا ما رواه ابن ابي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو اخو حمزه بن حبيب بن الزيات المقرئ عن ابي اسحاق عن الايزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال من اقام الصلاه واتى الزكاه وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنه قال ابو حاتم هو منکر لأن غیرہ من الثقات رواہ عن ابی اسحاق موقوفا وهو المعروف مثال اس حدیث مثال اس کی جی اور منکر کی تو معروف کی مثال اس کی وہ ہے کہ روایت کیا اس کو ابن ابی حاتم نے حبیب نے حبیب کی سند سے جی یہ جو حبیب ہے نا حبیب یہ بھائی ہیں حمزہ بن حبیب زیات مکری کے
یہ جو 7 قاری ہیں ان میں ایک حضرت حمزہ بھی قاری ہیں. حضرت حمزہ سرکار کے چچا تو قاری ہیں. یہ پچھلے جو سب آئے ہیں ان میں یہ جو حمزہ ہیں جی سنیں ہی دھیان کریو بلاؤ بھی. تو بھئی ابو حاتم روایت کرتے ہیں حبیب سے، حبیب وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں ایزار بن حریث سے، وہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ حضرت عبداللہ بن عباس. اب حدیث کیا ہو گئی؟ آپ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کیا ہوگی؟ مسند. کیا ہوگی؟ بے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قائم کرے نماز اور دے زکوٰۃ اور حج کرے اور روزے رکھے اور کھانا دے مہمان کو، قرض ضیفہ جی مہمان کی عزت کرے تو داخل ہو جائے گا جنت میں. کیا ہو جائے گا؟ داخل ہو جائے گا جنت. یہ صرف اینی گالے بھی یہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے یا سرکار دا فرمان ہے؟ جی تے بعض آنکھیں موقوف ہے کنہ تے حضرت عبداللہ بن عباس تے یہ ہو جی موقوف حکمن مرفوع ہندی یہ کوئی ہوندی آپ نے کولوں تو نہیں کٹ سکی دی جی. سنیں جی صرف اینی گال ابو حاتم نے کہا ہے کہ یہ منکر ہے اس لیے کہ لِأَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الثِّقَاتِ حبیب کا جو غیر ہے نا ثقات سے انہوں نے روایت کی ہے اس کو عن ابی اسحاق عن الایزار ابن حریث عن ابن عباس قال. سنیں جی یہ مطلب ہے موقوف. تو موقوف معروف ہے اور مسند جو ہے نا یہ منکر ہے. گل ہے وے گل نہیں سمجھا گل اینو مسند کر کے بیان کرنا یہ منکر ہے. عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا یہ معروف ہے تو حکمن یہ کیا ہو جائے گی؟ مسند. حکمن مرفوع حدیث ہو جائے گی جی. ایشا بس جی چلو وہ بجاشے پڑھ لے کہ دو تو پھر ترجمہ کر دیں. او مارواہ الحدیث المذکور رواہ فی کی کتاب العلل لیکن اس میں ابو زرع نے کہا یہ حدیث منکر ہے محض وہ عبداللہ بن عباس سے موقوف ہے انتا. اچھا جی حبی ابن حبیب روایت کرتے ہیں اس کو مرفوع اور ان کے غیر ثقات سے روایت کرتے ہیں موقوف یعنی من کلام ابن عباس. پس حکم کیا گیا حبیب کی حدیث پر یہ کہ بینہ ہو اس لیے کہ حبیب نے مخالفت کی ہے اور حالانکہ وہ خود ضعیف بھی ہیں. وہاں ہو ابو زرع کا وہاں بے وائی ہیں اور ترک کی ہے ان کو ابن المبارک نے لسان المیزان میں لسان الميزان تے حوالہ کتاب دا. اچھا جی ابن ابی حاتم او تعارف عبد الرحمن بن ابی حاتم محمد بن ابراہیم ادریس تیمی حنظلی رازی ابو محمد 240 میں پیدا ہوئے سفر کیا ورتحل بھی. اے ابو حاتم کے بیٹے ہیں ابن ابی حاتم اور نام عبد الرحمن بیٹے ابو حاتم کے. سنیں ہی عبد الرحمن بن ابو حاتم جی. تو ابو حاتم کون ہے؟ محمد بن ادریس تیمی. تو سفر لے گئے ان کو کن کو؟ عبد الرحمن کو. ان کے والد کون؟ ابو حاتم. ہاں پس پایا عبد الرحمن نے اسانی دے اور لیا علم اپنے والد سے اور علم حاصل کیا. اور کس علم حاصل کیا؟ علم ابھی ابو زرع سے بھی علم لیا اور وکان اماما بحرا فی العلوم زاہدن. یہ ابدال میں سے شمار تو بلے بلے 327 میں فوت ہوئے ہیں. آپ کی کتب میں سے مشہور کتاب ہے ابن ابی حاتم کی جرح و تعدیل کئی جلدیں چیزیے. تو یہ آپ کے علوب مرتبے کی شاہد ہے اور علل بھی آپ نے لکھی ہے جی. یشہدو بعموم کے نظر ہی اور ان کے والا ہو غیرہم آپ کے لیے 2 کے علاوہ اور بھی کتابیں. حبیب جی بضم ہا موملہ فتح و تشدید تحتیہ مکسورہ. یہ بیٹے ہیں ابن حبیب فتح و کسرب حبیب. یہ بھائی ہیں حمزہ بن حبیب زیات کے
جی بے تشدید تہنیہ بے الزیت وہ حبیب زیات یا اس کے بنانے والے تھے کون حمزہ تو یہ حمزہ کا تعارف ہی حمزہ کا المقری کا مطلب وہ ہوا امام القراء من اتباع التابعین سنیں یہ جو ہے نا حضرت حمزہ جو سبا کے قاری ہیں پیش کیا ان پر ان کے شاگرد نے ایک دن پانی گرم دن میں تو استاد جی پانی پی لو تو آپ نے انکار کیا تورعاً انکار کیا اور فرمایا کہ ہم نہیں لیتے اجر قرآن پر امید کرتے ہم قرآن کے سبب سے فردوس کی سنیں جی اور حضرت حمزہ جو ہے نا وہ شاگرد ہیں قرات میں جناب جعفر صادق کے سنیں جی بے اسناد المسمى بسلسلۃ الذہب کہ امام جعفر صادق قرات میں شاگرد ہیں امام باقر کے وہ شاگرد ہیں امام زین العابدین کے یار اپنے والد صاحب کے کتنے ٹور پہ ہیں یار اور وہ شاگرد ہے امام حسین کے وہ شاگرد ہے حضرت مولا علی کے حضرت مولا علی شاگرد ہے حضور پاک کے یعنی قرات کی سند میں کس میں قرات کی سند ان کی جو ہے نا جی وَعَلَى جَمَاعَةٍ آخَرِينَ اور اوروں کے پاس بھی پڑھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین چلو جی کتوں مثال اس کی وہ ہے کہ روایت کیا اس کو ابن ابی حاتم نے حبیب نے حبیب کی سند سے اور حبیب بھائی ہیں حمزہ بن حبیب زیات کے جو کہ مقری ہیں روایت انہوں نے حبیب نے کس سے روایت کی ابو اسحاق سے انہوں نے ایزار بن حریث سے انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قائم کی نماز اور دی زکوٰۃ اور حج کیا اور روزے رکھے اور مہمان کی عزت کی مہمان کی تو داخل ہوگا جنت میں ابو حاتم کہتے ہیں یہ منکر ہے اس لیے کہ حبیب کا غیر ثقات سے روایت کرتے ہیں اس حدیث کو ابو اسحاق سے موقوف اور یہی معروف ہے کیونکہ حبیب بھی شاگرد ہیں ابو اسحاق کے تو جو باقی ابو اسحاق کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس قال عبداللہ بن عباس نے یہ کہا ہے جی ہاں جی شاباش جی مثال اس کی وہ ہے جس کو روایت کیا ابن ابی حاتم نے حبیب بن حبیب کی سند سے اور حبیب بھائی ہے حمزہ بن حبیب زیات مقری کے حبیب نے روایت کیا ابو اسحاق سے ابو اسحاق نے ایزار بن حریث سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرکار نے فرمایا وہ بندہ جس نے قائم کی نماز اور دی زکوٰۃ اور حج کیا اور روزے رکھے اور عزت کی مہمان کی داخل ہوگا جنت میں ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے اس لیے کہ حبیب کے غیر نے ثقات سے روایت کیا ہے اس کو ابو اسحاق سے موقوفاً اور یہی معروف ہے جی الفرق بین الشاذ والمنکر فرق شاذ اور منکر کے درمیان فرق شاذ اور منکر کے درمیان وعرف بهذا ان بین الشاذ والمنکر عموما وخصوصا من وجہ پہچانی گئی ہے اس وضاحت کے ساتھ جو پیچھے پڑی ہے کہ شاذ اور منکر کے درمیان عموم خصوص میں وجہ ہے منطقی نہیں ہے عموم خصوص اور عموم خصوص ہے جی اور پہچانی گئی ہے اس پچھلی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہ شاذ اور منکر کے درمیان نسبت عموم خصوص میں وجہ کی ہے اوکے میں لأن بینہما اجتماعاً فی اشتراط المخالفات بس اس لیے کہ دونوں ایک چیز میں اکٹھے ہیں کہ شاذ میں بھی شرط ہے کہ وہ اپنے سے اوسق کی مخالفت کرے اور منکر میں بھی شرط ہے کہ وہ سیکا کی مخالفت کرے تو مخالفت میں دونوں جمع ہو گئے اچھا
یہ مادہ اجتماعی ہو گیا جی. وافتراقاً فی ان الشاذ روایت ثقۃ او صدوق. اور جدا ہے اس بارے میں کہ شاذ کے بارے میں پڑھ چکے ہو کہ شاذ یہ سیکا کی روایت ہوتی ہے یا صدوق کی روایت ہوتی ہے. والمنکر روایت ضعیف. اور منکر جو ہے وہ ضعیف کی روایت ہوتی ہے. وقد فقد غفل من سوا بینہما واللہ تعالی اعلم. اور حافظ صاحب فرماتے ہیں تحقیق غافل ہو گئے وہ اصول حدیث والے جنہوں نے دونوں کے درمیان مساوات کر دی کہ بھئی شاذ اور منکر ایک ہی چیز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ بالصواب. ساری گلا کا لینا تو اس لیے کہ شاذ اور منکر کے درمیان ایک مادہ اجتماعی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں مخالفت شرط ہے کہ ایک میں اوسط کی مخالفت ایک میں سے کبھی کی مخالفت. اور افتراق ہے شاذ اور منکر کے درمیان وہ یہ کہ شاذ سیکا کی روایت ہے یا صدوق کی روایت ہے اور منکر جو ہے وہ ضعیف کی روایت ہے. حافظ صاحب کہتے ہیں کہ وہ بندہ غافل ہو گیا جس نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان مساوات ہے. چلو جی فرق شاذ اور منکر کے درمیان اور پہچانا گیا ہے پہچانی گئی ہے اس کے ساتھ یہ بات کہ شاذ اور منکر کے درمیان عموم اور خصوص میں وجہ ہے. نام رکھا گیا بھی عموم خصوص وجہ وہ یہ ہے کہ شریک ہو دو لفظ یا اکثر ایک صفت میں پھر جدا ہو جا ہر ایک ان میں سے ایک خصلت کے ساتھ جس کے ساتھ وہ خاص ہے دوسرے میں وہ نہیں ہے. علامہ عبداللہ تونکی نے کہا کہ نہیں مراد عموم خصوص ہے وہ جو مصطلح ہے کرلو کمپنی کا اہل میزان کا یا منطقیوں کا صدقن کانا یہ نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ دونوں جمع ہیں بے حسب ایک امر میں وہ کیڑا ہے مخالفت للارجح اور جدا ہیں اس بارے میں کہ شاذ کا شاذ مقبول و راوی المنکر ضعیف فکان بینہما عموم و خصوصا من وجہ اینج سنیں تے والمنکر روایت و ضعیف من سوا و ابن الصلاح نے اس طرح کیا ہے سنیں جی تو کہا ان سے غفلت ہو گئی ہے جی ارادہ بہی ابن الصلاح نے کہا کہ یہ دونوں مساوی ہیں تو حافظ صاحب انہوں نے کہہ رہے کونوں کو کی ہو گئی ہے لہذا کفر دا فتویٰ نہیں لگا جی تو اس واسطے کوئی تھوڑا دماغ شریف پچانے دی کوشش فرماؤ. او جی مہربانی فرماؤ. اچھا جی اوکے دیکھیں جی اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ معنی کر لیا سی اجتماع ہے مخالفت کی شرط میں اور افتراق ہے اس میں کہ شاذ سیکا کی روایت ہے یا صدوق کی روایت ہے اور منکر ضعیف کی روایت ہے اور تحقیق غافل ہو گیا وہ بندہ جس نے برابری کی ان دونوں کے درمیان. المطابعت مطابت اور اس کے اقسام مطابعت اور اس کے اقسام وچ وہ بھی ہے جی ما تقدم ذکره من الفرد النسبی وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع والمتابعت على مراتب. اچھا جی حافظ صاحب فرماتے ہیں اور وہ کہ پہلے گزر گیا ذکر اس کا وہ کہ پہلے گزر گیا ذکر اس کا وہ کون یعنی فرد نسبی فرد ایک فرد مطلق ایک فرد نسبی جو فرد نسبی پہلے گزر گیا ہے اگر پایا جائے بعد ظن ہونے اس کے فرد بھی پہلے تو پتہ چلا کہ یہ فرد ہے اب اگر تحقیق موافق ہو گیا فرد نسبی کے اس کا غیر اگر کسی غیر نے بھی وہ حدیث روایت کی ہے
تو یہ جو دوسری ہے نا حدیث یا یہ جو راوی ہے دونوں اس کو کہیں گے متابع. تو وہ جو فرد نسبی وہ کیا بن گیا؟ متابع. کیا وہ حافظ صاحب فرماتے ہیں اور وہ شے جو کہ گزر گیا ہے ذکر اس کا یعنی فرد نسبی اگر پائی جائے اس کے فرد ہونے کے ظن کے بعد کہ تحقیق موافقت کی ہے فرد نسبی کی اس کے غیر نے تو یہ غیر جو ہے یہ متابع ہے اور فرد نسبی جو ہے وہ متابع ہے. وما تقدم یہ واو عاطف للمتن ہے جی اور ولی شرع للشرع کیونکہ واو بچ آگے نے شرع بچ بھی. پس متن کے اعتبار سے اگلا مرفوع ہوگا کون؟ والفرد النسبیو اور بیعتبار شرع کے وہ مجرور ہوگا من الفرد النسبی. جی اور مثل اس مسجد کے نہیں یسیر جانا ہے اس کو محققون نے جی کہ پہلو عبارت انج بنائی پھر دوجی باری شرع کر کے انہوں الٹا دیتا لیکن جب غالب ہے شرع کس پر اور بنا دیا اس کو مثل تو پھر جائز ہو گیا. یہ ولاؤ کال اگر کہتے نا والمتقدم ذکرہ اور واہو والفرد انج زیادہ واضح ہونا سے مرفوع ہی رہ جانا سی تو مجرور نے سی بننا جی انج بنایا تو مجرور بنے ہیں جی. اور وہ جو گزر گیا ہے ذکر اس کا ماں کا بیان یعنی بسم اللہ یعنی فرد نسبی کون ہے اگر پایا گیا بعد ہونے اس کے بعد زن ہونے اس کے فرد کہ بھی اگر فرد ہے اگر اس کے بعد پایا گیا کیا تحقیق موافق ہے اس کے غیر اس کا تو پس وہ متابع ہے موحدہ کے کسرے کے ساتھ. جی اور دیکھو فرد نسبی اگر کہا جائے کیوں مقید کیا ہے فرد کو نسبی کی باوجود ہے کہ متابع بحاظ المعنی پایا جاتا ہے کس کے لیے کیونکہ اگر پایا گیا راوی کے لیے یعنی صحابی بعد ظن اس کے انفراد کے کیا پایا گیا اسی صحابی سے تو وہ بھی متابع ہے جی اے شابہ سے اور اگر ہو دوسرے صحابی سے تو وہ شاہد ہے. تو جواب دیا گیا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں اس کو شاید کہ یہ بنا ہے علی الاصطلاح کیونکہ ان کی اصطلاح میں مختص ہے کس کے ساتھ یہ بعض نے کہا کہ بنایا گیا فرد نسبی مورد القسمت لیس علی ما ینبغی الاخر ہی فہو المتابع یعنی وہ جو غیر ہے نا وہ کیا ہے اس لیے کہ وہ تابع ہوا ہے نا کس کے فرد کے راوی کے اور فرد جو ہے وہ کیا ہے متابع ہے. بعض نے کہا کہ نام رکھنا راوی کا متابع اور حدیث فرد کا متابع یہ صرف کیا ہے اصطلاح ہے راوی کو متابع حدیث کو متابع جگہ وال من کرو ٹورو شابہ شابہ. اور وہ ہے کہ گزر گیا ذکر اس کا یعنی فرد نسبی اگر پایا جائے اس کے فرد ہونے کے ظن کے بعد کے تحقیق موافقت کی ہے اس کے غیر نے تو پس وہ متابع ہے موحدہ کے کسرہ کے ساتھ. والمتابعت علی مراتب مطابت کئی مرتبوں پر ہے متابعت کئی مرتبوں پر ہے مطابت کئی مرتبوں پر ہے. سنیں یعنی موافقت راوی کی اپنے غیر کے لیے اس میں کہ روایت کیا اس کو من صحابی کی سند سے نفس ہی و فائدہ دے گی مطابت. اچھا مطابت کا فائدہ کیا ہوگا قوت کیا حدیث کے اندر قوت آ جائے گی جی. سنیں جی جو آگے آ رہے ہیں جی علی مراتبہ کی معال دو مرتبوں کی طرف ہے زیادہ نہیں ہے جی دو مرتبے وہ یہ ہے سنیں پہلو قال شارح حاصل و کلام حافظ صاحب کی کلام کا خلاصہ پھر اوپر دیا راوی متفرد جی سند کے اسنا میں اگر شریف مشارکت کی گئی ایک راوی سے پس روایت کرتا اس کو اسی کے ایک قسم ہی
یا مشارکت کی گئی اس کے شیخ کی جی پس اس فمن فوق ہی الی آخری سند، پس وہ بھی کیا ہے متابع ہے، اولا کو مطابت تامہ کہتے ہیں، ضروری ہے اس کے ہونے میں تامہ من اتفاق ما فی سند الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر تابع داری کی گئی وفارہ کا ولو فی صحابی تو نہ ہوگی یہ، متابعت تامہ، اور ثانیہ یہ کاسرہ ہے جی۔ ہن واپس چلے ان حاصلت، ان حاصلت للراوی نفسہ فہی تامۃ، تو مطابت کئی مرتبوں پر ہے، مطابت تامہ تے مطابت قاصرہ، کاسرہ۔ اگر حاصل ہو مطابت خود راوی کے لیے جی کہ جس شیخ سے راوی نے پڑھا ہے نا جی اسی کا ایک اور شاگرد بھی آ جائے، اسی سند وہ آپ کے آگے سے ابھی تک چلی جائے، جی، تو یہ بن گئی کیا متابعت تامہ۔ تامہ۔ کیا کہ جی اگر حاصل ہو مطابعت خود راوی کو تو یہ متابعت تامہ ہے، اگر اور مطابت مطابعت مراتب پر ہے، دو مرتبے ہیں، اگر حاصل ہو مطابت اگر حاصل خود راوی کے لیے راوی کے لیے، تو یہ تامہ ہے، کیونکہ تو کم طور پہ پیچھا جی جی اور متابعت کئی مرتبوں پر ہے، اگر حاصل ہو خود راوی کے لیے تو یہ تامہ ہے، وَإِنْ حَاصَلَتْ لِشَيْخِهِ فَمَنْ فَوْقَهُ فَهِيَ الْقَاصِرَةُ، اور اگر حاصل ہو مطابت راوی کے شیخ کے ساتھ، جو راوی کا شیخ ہے نا، دوسرا اس شیخ میں راوی کے دادے میں شریک ہو جائے جی جی، جی یعنی اس کا جو استاد ہے نا جی اس کا ایک سنگی ہو جو راوی کے دادے کا شاگرد ہے، جی اب اوپر چلی گئی، جی اور وہ جو اس سے بھی اوپر چلی جائے جی صحابی تک، تو یہ کیا ہے مطابت قاصرہ ہے۔ کاسرہ ہے۔ کیا کیا جی اور اگر حاصل ہو مطابعت راوی کے شیخ کو یا اس کو جو شیخ سے بھی اوپر ہے تو یہ مطابعت قاصرہ ہے، اور اگر حاصل ہو مطابت اور اگر حاصل ہو راوی کے شیخ کے لیے شیخ کے لیے، پس وہ جو شیخ سے اوپر ہے تو یہ مطابت قاصرہ ہے مطابعت جی۔ قاصرہ ہے۔ اور اگر حاصل ہو مطابعت راوی کے شیخ کے لیے پس وہ جو شیخ سے اوپر ہے تو یہ مطابعت قاصرہ ہے، وَيُسْتَفَادُ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهَا التَّقْوِيَةُ، یہ مطابت کا فائدہ کیا ہے، اس سے جو فرد جو تھے نا فرد نیسا بھی اس کو قوت مل جائے کہ بھی اس کی اور بھی سند آ گئی ہے جی۔ کیا کہ جی مستفاد ہے مستفاد ہے مطابت سے تقویہ، کیا تقویہ، یعنی مطابت سے برابر ہے کہ مطابعت تامہ ہو یا قاصرہ ہو، اس سے کیا مستفاد ہے، اس لیے کہ وہن لحق ہوا تھا اسناد کو غالباً جب اس باؤدا ما بین طرفیہ لکثرت الوسائل چار پانچ واسطے نے تو شاید تھلے والے راوی کو وہم ہو گیا ہو، پس جب مطابت کی گئی راوی کی تو کیا ہو گئی کبھی ہو گئی اسناد بالمطابعت تو وزالہ وہنہ، واہنہ، سنے ہی جی اے شاباش اگے جی شاباش۔ اور مستفاد ہے مطابعت سے تقویہ، امثلۃ المطابعت التامۃ والقاصرۃ، مطابت تامہ مطابت قاصرہ کی امثلہ جی۔ مثال المطابعت ما رواه الشافعی فی الام عن مالک عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30۔ ان من کرنا کہ چلتے ہیں پھر ٹھہر صبر کر۔ امثلہ مطابت تامہ کے اور قاصرہ کے، مثال مطابت کی وہ حدیث ہے کہ روایت کیا اس کو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام شافعی کتاب الام میں، آپ کی کتاب ہے امام مالک بن عبداللہ بن دین، امام مالک سے امام مالک سے آپ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن دینار سے، روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ آپ عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مہینہ وسلم مہینہ 29 دن ہے، پس نہ روزے رکھو تم حتیٰ کہ دیکھو چاند، اور نہ ختم کرو رمضان حتیٰ کہ دیکھو چاند، پس اگر پوشیدہ ہو جائے چاند تم پر
اے جملہ جڑا اگے آنا ہے پس پورا کرو پوری کرو گنتی 30 دن کی شبان والے پاسوں یا رمضان والے پاسے جڑے پاسے بھی چند پوشیدہ ہو گیا جی مثال مطابعت کی وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا امام شافعی نے میں ام مالک عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 سنیں یعنی جو سنیں فرمایا نا الشہر کی تو اگر مہینہ 30 کا 29 کا تو پھر 30 کا تو ہوتا ہی نہیں ہے تو جواب دیا اے جنس ہو جنس شہر کبھی ہوتا ہے 29 کا یا یہ ہے کہ کم از کم جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے اس سے کم نہیں ہوتا جی اور یہ بات محقق ہے چاند جرا 29 یا 30 ہے جی باقی اس میں یہ جو فرمایا کہ نہ روزے رکھو حتیٰ کہ چاند دیکھو اس میں ترغیب ہے حص ہے کس پر چاند کے دیکھنے پر 30ویں رات 29 دن گزر گئے نا 30ویں رات آ گئی ہے تو ان کی کرو کیونکہ کبھی ہوتا ہے مہینہ 30 کا اور کبھی نہیں ہوتا پس جب ہے معاملہ اس طرح تو پس نہ روزے رکھو یعنی حتیٰ کہ دیکھو یعنی جان لو اگرچہ بے رویت عدلن کس کو الہلال یعنی ہلال رمضان پس لام للعہد ہے اور ولا تفطروا یعنی نہ داخل ہو جو کس میں رمضان کے بائیں طور کے چھوڑ دو روزے اس کے سنیں جی اور پڑھو کیا انج نہ کرو بلکہ چند ویخ کے وحاظ الحدیث لأن أصحاب مالك رواه عنه بهذا الإسناد باللفظ فإن غم عليكم فاقدروا له صبر پس یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ ظن کیا ہے قوم نے کہ امام شافعی رحمہ اللہ متفرد ہیں اس حدیث کے ساتھ ام مالک اور شمار کیا قوم نے اس حدیث کو امام شافعی کے غرائب سے کس سے امام شافعی کے غرائب سے جمع غریب غریب وہ حدیث ہے متفرد ہوں اس کے ساتھ یا وہ حدیث کے منفرد ہو اس میں کسی امر کے ساتھ کہ نہ ذکر کرے اس میں غیر اس کا متن میں یا سند میں جی اچھا کیویں اس لیے کہ امام مالک کے جو باقی شاگرد ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے علاوہ روایت کیا انہوں نے اس حدیث کو امام مالک سے اسی سند کے ساتھ ان عبداللہ ابن دینار ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اس لفظ کے ساتھ وہ پچھو پوری ہوئی ہوں فین غم علیکم فقدروا لہو تیتسی فاکمل ایسے لفظ ہے اے جڑا بھی امام شافعی رحمہ اللہ اے نقل کی اس میں آپ متفرد ہیں کیا کہ جی بس یہ حدیث بس یہ حدیث ان لفظوں کے ساتھ ایک قوم نے ظن کیا ہے کہ امام شافعی اس کے ساتھ متفرد ہیں امام مالک سے انہوں نے شمار کیا ہے اس کو امام شافعی کے غرائب سے اس لیے کہ امام مالک کے اور شاگردوں نے اس کو روایت کیا ہے امام مالک سے اسی سند کے ساتھ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْتُرُوا لَهُ کے لفظ کے ساتھ آگے سمجھ پس یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ ظن کیا ہے قوم نے اس بات کا کہ امام شافعی رحمہ اللہ متفرد ہیں اس حدیث کے ساتھ امام مالک سے اور شمار کیا ہے لوگوں نے اس حدیث کو امام شافعی کے غرائب سے اس لیے کہ امام مالک کے شاگرد روایت کرتے ہیں اس حدیث کو امام مالک سے اسی سند کے ساتھ اس لفظ کے ساتھ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ جی بس یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ ظن کیا ہے قوم نے یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ متفرد ہیں اس کے ساتھ امام مالک سے پس شمار کیا ہے قوم نے اس حدیث کو امام شافعی کے غرائب میں اس لیے کہ امام مالک کے شاگردوں نے روایت کیا ہے اس کو امام مالک سے اسی سند کے ساتھ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ کے لفظ کے ساتھ غم علیکم یعنی ساتر الہلال چھپ گیا چاند تجھ پر ہیں جی
منع کیتا نے جی فقدروا لہو بضم دال و کسر دال فقدو تے فقدرو وقیلا ضم خطا ہے فقدرو قدر شیء قدرا بالتخفیف قدر و بالتشدید قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقدرنا فنعم القادرون مانا قدروا لہو یعنی لأجل اندازہ لگاؤ اس کا کس کے لیے لأجل تحقق ہلال رمضان عدد ایام شہر شعبان کا حتیٰ کہ پورا کرو اس کو 30 دن پھر روزے رکھو رمضان اور اگر نہ دیکھو تم چاند اس کا اس وقت بادل کی وجہ سے اور اس کی مثل کیونکہ مقصود رویت سے علم علم یقینی ہے وہ یا رویت ہلال کے ساتھ ہوگا عند نقصان الشہر یا حصول کمال الشہر 3 دن ہو گئے تو پھر ویسے ہی حاصل ہو گیا جی خلاصہ معنی اس کا یہ ہے کہ پورا کرو شعبان کو 30 دن پس موافق ہو گیا یہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاکمل العدہ تھا اب معنی کے اعتبار سے تو اس کے فعل معنی ایک جیسا ہو گیا کہ کوئی نہیں آگے جی لیکن وجدنا للشافعی متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي كذلك بسم اللہ الرحمن الرحیم جی لیکن وجدنا للشافعی متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي بس لیکن پایا ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے متابع جی اور وہ ہیں عبداللہ بن مسلمہ قعنبی کیا کہ جی لیکن پایا ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے متابع اور وہ عبداللہ بن مسلمہ قعنبی ہیں قعنبی عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب قعنبی ابو عبد الرحمن بصری حافظ عابد زاہد اثبت الناس فی الموطا روایت کی ان کے لیے ستہ نے مرک ابن ماجہ نے لیکن پایا ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے متابع اور وہ عبداللہ بن مسلمہ قعنبی ہیں عبداللہ بن مسلمہ قعنبی جی لیکن پایا ہم نے امام شافعی کے لیے متابع اور وہ عبداللہ بن مسلمہ قعنبی حکم نہیں کذالک ذلك اخرجہ البخاری عنہ عن مالک وهذه متابعۃ تامۃ اسی طرح نکالا اسی حدیث کو امام بخاری نے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی وہ روایت کرتے ہیں امام مالک سے پھر آگے ساری سند وہی ہے اب امام شافعی رحمہ اللہ نے جو روایت کی تھی وہ آخری جملہ جو امام بخاری نے یہ سند چلائی ہے اور امام مالک تک گئی ہے تو آگے اوپر سند وہی ہے اس میں بھی یہی جملہ ہے تو لہٰذا یہ کیا ہو گئی مطابقت تامہ ہو گئی اس لیے کہ حاصل ہوگی امام شافعی کے لیے خود کیونکہ جتھے شاگرد سن نا بھی امام مالک وچ اے نال رل گیا کون عبداللہ بن مسلمہ قعنبی اے دوویں شاگرد نے امام مالک دے دوواں یہ گل نقل کی تھی کیڑی فاکمل عدۃ ثلاثین اے مطلب اسی طرح نکالا اس کو امام بخاری نے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی سے ام مالک اگے ان عبداللہ ابن دینار عن ابن رضی اللہ عنہ اور یہ مطابقت تامہ ہے شابہ جی اسی طرح نکالا ہے اس کو امام بخاری نے عبداللہ بن مسلمہ سے انہوں نے امام مالک سے اور یہ مطابقت تامہ ہے یہ تامہ ہے